اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کفار مکہ کو ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جو چیز ان کی فصل آتی، مویشی ہوتے یعنی جو جانور وغیرہ ہوتے، تو وہ جانوروں سے اپنے بتوں کا حصہ نکالا کرتے تھے۔ جیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے نام پہ جانور چھوڑا ہوا ہے، تو جانور کیا کرتے تھے کفار مکہ، وہ بھی اپنے جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنے تھے، وہ کہتے تھے ساتھ جو ہے وہ یہ بتوں کے نام پہ بھی چھوڑ دیتے، اور وہ اس کو ذبح کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے نا، ان میں سے وہ ان چیزوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے تک نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کفار اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کل جن بتوں کے لیے وہ حصہ نکال رہے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بت قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے شفیع ہوں گے۔ تو میں کہ یہ اس بات کو جانتے تک نہیں ہے کہ بت قیامت والے دن ان کو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں بننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رزق ہم نے عطا فرمایا، مما رزقناہم، ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، لیکن حصہ کس کا نکالا؟ بتوں کا۔ اب اس سے مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن مذہب کے نام پہ وہ اپنی چیزوں سے حصہ ضرور نکالا کرتے تھے، عبادت سمجھ کر۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ سمجھیے، یہ مسئلہ سمجھے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وہ حصہ ضرور نکالتے تھے مذہب کے نام پر۔ آج کا مسلمان زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہ اگر کل کافر تھا مذہب کو سامنے رکھ کر جناب اللہ کیا کر رہا ہے، حصہ نکال رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ قیامت والے دن یہ اس کی جا کے سفارش کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات اگر اسلام کے حساب سے دیکھی جاتی، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مسلمان اگر اپنی زکوٰۃ نکالتا، اپنا عشر نکالتا، اپنا جو بھی اس پر حصہ بنتا تھا، اگر وہ ساری چیزیں نکالتا رہتا اور آپ زکوٰۃ کا حق ادا کرتا، جو مال کا حق بنتا ہے وہ دیتا رہتا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرماتا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قربانی کل قیامت والے دن جب تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانیوں کو پال کر اسی کے اوپر تمہیں سوار کر کے پل صراط طے کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تھے لیکن مذہب پر ان کو، یعنی ان کا جو بھی انہوں نے مذہب بنایا ہوا تھا، لیکن اتنا ایمان ان کا ضرور تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یار کل قیامت والے دن ہم بتوں کو خوش کر رہے ہیں، یہ بت آگے جا کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ اگرچہ یہ بات ممکن نہیں تھی لیکن انہوں نے تو سمجھی ہوئی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب الفاظ دیکھیں، فرمایا تاللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، یعنی آپ ہی اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا تاللہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، فرمایا جتنے انہوں نے جھوٹ بول رکھے ہیں قیامت والے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا۔ اس بات کا سوال ضرور ہونا ہے کہ جن کی خاطر تم قربانیاں دیتے رہے آج تو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ان سے پوچھیں گے ضرور۔ اور اگلی بات جو سب سے بڑی بات جو آج کے درس کے اندر آ رہی ہے، انہوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، تو کچھ کفار مکہ کے جو قبیلے تھے عرب کے، وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ تو کہتے ہیں یجعلون للہ البنات، کچھ کفار نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر اس شے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی ذات کی اقدس جو ہے وہ وراء الورا اس چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے تو وہ جو چاہتے ہیں پسند کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ عرب والے کافر جو ہیں یہ خود تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی آپ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رب کے لیے انہوں نے عقیدہ کیا بنا رکھا تھا کہ رب کی بیٹیاں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالمو، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم نے رب کے لیے پسند کیسے کر لی ہے؟ بیٹیاں اپنے لیے تو تمہیں پسند نہیں تھی، آج بھی دیکھ لیں دور جاہلیت تو آج بھی چل رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں بدلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی منہ پہ وٹ چڑھ گیا،
اور یہی آج کا درس آ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ, میں ان میں سے یعنی ان کافروں کو جب ان کو کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی, ٹھیک ہے جی, کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے, تو الفاظ دیکھیں الفاظ, ٹھیک ہے, فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, فرمایا ان کے چہرے کا رنگ ہی کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دور جاہلیت کے اس حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عربوں کا حال کیا تھا کہ وہ جناب جیسے ہی ان کو پتہ چل جاتا نا کہ گھر والی جو ہے وہ پیٹ سے ہے, ہمارے بزرگ فرماتے کہ سارا مہینے وہ 2 4 4 مہینے 7 7 مہینے جو ہے وہ جناب لوگوں کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے, شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بچی کا باپ آ رہا ہے, اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظل وجہ مسودا, ان کے چہرے کا رنگ ہی کالا ہو جاتا جسے یہ بتایا جاتا کہ بھیا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے. وہ اسلام اس کے آنے سے پہلے ذرا عورت کے حالات دیکھ لے. آج جو عورت جناب ناچتی ٹاپتی پھر رہی ہے نا, جسے آزادی چاہیے, ذرا اپنی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھ لے. یہ اس کی تاریخ ہے, یہ اس کے حالات ہے کہ جب اسلام نہیں تھا تو جناب اس کو کیا کیا جا رہا ہے, اور وہ الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں. جب اسلام نہیں تھا تو تب اس کے حالات یہ تھے کہ اس کا باپ اس کو اپنا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا خون بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اور وہ قزیم, فرمایا کہ غصہ سے لال پیلا ہوتا رہتا کہ کیا کروں میں اس کا. یہ اسلام کی تاریخ ہے, یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے, دور جاہلیت کی تاریخ ہے. یہ کیا ہے کہ بچی کی پتہ چلا نہیں, بیڑا غرق ہوا نہیں. آپ اندازہ کریں اس دور کے اندر جب بچیوں کو جناب والا پالنے کے لیے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شہزادی پیدا ہوئی, کوئی سوچ سکتا کہ وہ حالات کیسے ہوں گے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا, ٹھیک ہے, فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نکاح مبارک جو ہے وہ تو 25 سال کی عمر میں ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, تو اسلام سے تو 15 سال پہلے یہ ساری شہزادیاں پیدا ہو چکی ہیں ساریاں, ٹھیک ہے. تو اب ہوا کیا, جب پہلی شہزادی غالباً حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئی نا, تو آپ کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیدہ نفیسہ, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو بھیجا, کہا حضور حرم کے اندر ہوں گے, میں جاؤ اور جا کے حضور کو بتاؤ کہ جی آج آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. سیدہ نفیسہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا, کہنا کہ آج جس کو ساری زندگی ہم نے رحمت ہی رحمت دیکھی ہے نا, کرم ہی کرم دیکھا ہے, شفقت ہی شفقت دیکھی ہے, آج پتہ چلتا کہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ کہتی ہے, کہتے پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کیونکہ میں نے یہ بری خبر دینی ہے انہیں, سب سے پہلے تو میری خیر نہیں, کہ آج سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ مار دینا کہ جناب تو ہے ہوتی کون ہے جناب مجھے یہ بری خبر دینے والی, کیونکہ عرب کے اندر تو یہ بری خبر تھی, لوگ تو اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ وہ بیٹی کا باپ ہے. اچھا, کہتی ہے کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر تشریف فرما تھے, فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو بلایا اور بلا کے میں نے عرض کی حضور ایک بات آپ سے کرنی ہے, خبر دینی ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی حضور آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہتے حضور دوڑ پڑے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جب اتنی بات ہوئی نا, میں نے کہا دل میں خیال, میں نے کہا بھائی آج میں تو بچ گئی ہوں, خدیجہ نہیں بچے گی. کہتے میں پیچھے پیچھے دوڑی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے, اور گھر تشریف لاتے ہی حضور ابھی دروازے کے اندر ہی پہنچے تھے, تو جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر نظر پڑی نا, تو حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ آج تو نے رب کی رحمت کو میرے گھر میں موڑ دیا ہے. سبحان اللہ. کوئی سوچ سکتا اس عورت کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ اسے عزت کس نے دی ہے. یہی آپ جاتے دارا سب سے بڑا جو بدماش ٹائپ کا بندہ پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بغاوتوں کی اگر داستان بندہ پڑھے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. یہ اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, باقی آپ سمجھ لیں, اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بیٹی مطلب کہ حمل ہو جاتا ہے نا عورت کو, اور اگر گھر میں وہ اپنا پیٹ کے اندر جب بچی ہوتی ہے, تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ماں کے پیٹ میں آ کر پہلے جو ہے وہ بچی کو گھیر لیتے ہیں پروں کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں, اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں بیٹی کے بچی کے سر پہ, اور بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ کمزور ہے, کمزور سے پیدا ہو رہی ہے, کمزور ہے
کمزور سے پیدا ہو رہی ہے. میں اتنی بات کرنے کے بعد فرشتے آگے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پھر اس کی کفالت کرے گا، جو اسے پالے گا، قیامت والے دن فرشتے قبر کے اندر اپنا اس کے پیٹ میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں جو بھی تجھے پالے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تو کمزور ہے، کمزور سے پیدا ہو رہی ہے، تو جو بھی تجھے پالے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. یار اندازہ کر ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کے اندر کریم آقا علیہ السلام خود تشریف فرماتے ہیں. حضور نے شاہ فرمایا جس نے 3 بچوں کی پرورش کی، اس کو پالا، پڑھایا، سکھایا، ٹھیک ہے، پھر اس کو جب رات جوان ہوئی اس کو رخصت کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹے اور بیٹی کے اندر فرق نہیں کیا، فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ ایسے جنت میں جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں برابر. سبحان اللہ. ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ جس نے 2 فرمایا جس نے 2 کو پالا ایسے کیا اور اس کو مطلب ہے کہ اپنا اگلے گھر رخصت کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں قیامت والے دن وہ اور میں بھی ایسے ہی جنت میں جائیں گے. آگے صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے ایک کے بارے میں بھی کہہ دیتا تو حضور علیہ السلام ایک کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرما دیتے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا یہ جو احساس کم تھے نا بچوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کئی ایسے خبیث ہیں، کئی بات سننے کے آتی جناب بیٹی پیدا ہوئی طلاق دے دی، بیٹی پیدا ہوئی ہے جناب اللہ کچے مار کے جناب گھر سے نکال دیا. حالانکہ مجھے آپ بتائیں یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یار بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے کہ بیٹا پیدا ہونا کہ بیٹی پیدا ہونی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں بیٹے کو نعمت ضرور کہا گیا ہے لیکن رحمت کے الفاظ وہ بیٹی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، نعمت تو ایک چیز پر ہوتی ہے، رحمت ہر شے پر ہوتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور کو رحمت کہا گیا ہے، حضور کو رحمت کہا گیا ہے، ادھر بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. حالانکہ بیٹا نعمت ضرور ہے، یہ وہ نعمت ہے جو لتر مار کے باہر نکال دیتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے جو لتر مار کے چل بھائی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال اگلے الفاظ دیکھیں. اب اس قوم کا حالات جو قرآن نے بیان کی، فرمایا یتوارا من القوم من سوء، فرمایا کہ جب ان قوم میں سے کسی کو بھی جناب جب خوشخبری دی جاتی تو یتوارا منہ چھپاتا پھرتا، ما بشر بھی، یہ خبر مجھے کہاں سے مل گئی ہے. اب منہ چھپا کے پھر رہا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ کیا ہوا بھائی بیٹی کا باپ بن رہا ہے. اور قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیے، فرمایا ایمسک علی ہون، فرمایا کہ اب وہ سوچتا پھرتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لوں، یعنی اسے میں رکھوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ تانے ماریں گے بیٹی کا باپ آ رہا ہے، یہی تانا ماریں گے. اور ام یدسو فی التراب، یا میں اسے جناب اعلیٰ مٹی کے اندر دفن کر دوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں وہ سوچتا پھرتا ہے. امام غزالی فرماتے کہ عرب کے اندر یہی بات تھی کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو میٹنگ کی جاتی کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، یا تو پہاڑ سے پھینک دیا جاتا یا کھڈا نکال کے جناب اعلیٰ اسے بٹھا کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی، وہ روتی روتی آپ یہاں پہ مر جاتی. ٹھیک ہے جی، یا ذبح کر دیا جاتا ماں کے سامنے. کئی بار ایسا ہوا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ماں کے سامنے ذبح اس لیے کیا جاتا تھا بیٹی کو تاکہ ماں کو پتہ چل جائے کہ دوبارہ بچی پیدا کرے گی تو یہی اشر ہوگا. یار دیکھ لیں یہ اسلام کی عزت ہے جو عورت کو سمجھ نہیں آئی ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عورت کی تاریخ ہے بھائی، جو عورت کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اور آج وہی عورت ہے سڑکوں پہ ناچتی پھرتی ہے، کہتی جی مجھے تو آزادی چاہیے، مجھے تو حقوق چاہیے. جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمایا خدا کی قسم شاید وہ مردوں کو بھی نہ عطا فرمائے ہو. مجھے آپ بتائیں سب سے بڑی حیران کن بات دیکھیں، امت مسلمہ کی بنیاد رکھنے والی عورت ہے. امت مسلمہ کی بنیاد عورت کے اوپر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. اب اس کے بعد صدیق اکبر کلمہ پڑھے، مولا علی کلمہ پڑھے، امام مہدی آئے، جو مرضی آئے، جتنے مرضی غوث کتب ابدال اولیاء پیدا ہوتے رہے، علماء پیدا ہوتے رہے، سب کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بنیاد کلمہ پڑھنے کی، امتی ہونے کی بنیاد عورت نے رکھی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. پھر اگلے الفاظ دیکھیں، میں حضور علیہ السلام نے، یہ ماں ہے نا ماں، ٹھیک ہے، آپ عرب کی وہ تاریخ بھی دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو بیٹے اپنی ماں کو بازار میں لے جاتے، منڈی کے اندر کھڑا کر کے نا اونچی جگہ پہ کہتے یہ میری ماں ہے، اس کو دیکھیں، سر دیکھیں، فلانی جگہ دیکھیں، فلانی جگہ دیکھیں، فلانی جگہ دیکھیں، ہم نے بیچنی ہے کوئی خریدنے والا؟ جی ہاں، سمجھ آئی؟
یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ماں کو بیچنے کے لیے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ حضور نے تو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ صرف دودھ ہی پلایا تھا تو جب وہ اماں چل کے آئی تو حضور نے اپنی چادر اتار کے جناب بچھا کے کہا اماں جی ادھر آ کے بیٹھے. ٹھیک ہے جی. عرب والے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ ہم تو ماں کو منڈیوں میں جا کے بیچ آتے, یہ کون ہے جس کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات, جس جنت کی خاطر نبی شہید ہوتے آئے, رسول شہید ہوتے آ رہے ہیں, اولیاء کی زندگیاں گھس گئی ہیں, لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد علماء جناب لگے رہے, ساری دنیا کے مرد ٹھیک ہے جی جنگوں کے اندر شہید ہوتے گئے. کس لیے بھی جنت مل جائے, کس لیے کہ جناب تبلیغ ہوتی رہی ہے, کس لیے بھی 900 سال ایک نبی لگا رہا ہے, 400 سال دوسرا نبی لگا رہا ہے, 200 سال دوسرا نبی لگا رہا ہے, کس لیے جنت مل جائے. رب نے, اللہ کے رسول نے کیا کیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جس جنت کی خاطر مرد جنگوں میں جا کے مرتے رہے رب نے, وہ اللہ کے رسول نے وہ جنت اٹھا کے تو تیرے قدموں نیچے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. جس جنت کو لینے کے لیے تو گردنیں کٹانی پڑی, وہ جنت تو رب نے تیرے قدموں میں رکھی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات, اتنی عزت کون دیتا ہے یار کسی کو؟ اگر حقوق کی طرف آ جائے تو بندہ اس کی طرف بڑے بڑے پریشان ہو جاتا ہے کہ عورت کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کتنے بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, عورت ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہے, تا کر کے اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب اسے اپنے حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں, اپنی عزت کا پتہ کوئی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ امام الانبیاء ہو, بیٹی کو ذبح کرنے والی قوم یہ نظارہ بھی دیکھ چکی ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو امام الانبیاء کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اسلام نے جتنی عزت اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے شاید مرد کو نہ عطا فرمائی, شاید والی بات ہے. ٹھیک ہے ضرور, ہاں اس سے افضل ضرور ہے, لیکن عزت والی بات آ جائے تو جتنا احترام عورت کا کیا گیا ہے شاید اتنا مرد کا نہ کیا گیا ہو. مجھے آپ بتائیں, عورت کو کہا گیا کہ بیٹی, میں ابھی آپ حدیث پڑھی ہے نا کہ فرشتے بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تجھے پالے گا وہ جنت میں جائے گا. اب لالچ پہلے دے دیا گیا, باپ ساری زندگی پال رہا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے, بھائی ڈیوٹی لگ چکی ہے, چل بھائی. پہلے سیکورٹی گارڈ بڑا تھا, اب جب تھوڑی سی چلنے کے قابل ہوئی ہے تو 2 سیکورٹی گارڈ جا رہے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, بھائی کی صورت میں جوانوں کی شادی ہوئی ہے, اب اگلے کی ڈیوٹی لگ چکی ہے, چل شاباش کما کے لا, اس کو کھلا. ٹھیک ہے, اچھا وہ کما کے بوڑھا ہو چکا ہے, 7 جوان اور تیار ہو چکے ہیں, چل بھائی کما کے لاؤ گے, اس کو کھلاؤ گے تو جنت ملے گی. سبحان اللہ. اصول سمجھ آیا کہ نہیں آیا ہے؟ باپ نے کھلا کے کہا گیا کہ تو کھلا اس کو پھر جنت لے, چلو ٹھیک ہو گیا. بھائی کو کہا گیا کہ خیال کر پھر جنت لے. شوہر کو کہا گیا کہ کما کھلا پھر جنت لے. بیٹوں کو کہا گیا کہ اب بوڑھی ہو چکی ہے, اب کھلا کے پھر جنت لے لو. ہم تو جنت کماتے کماتے تیری خدمت کرتے کرتے ساری زندگی گزر گئی بھائی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا راضی پھر بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی, راضی پھر بھی, کیونکہ پڑھا جو نہیں نا اپنے بارے میں, زیادہ بیان کر تو پھر اور زیادہ مصیبت ہے. ہاں اگر اپنے بارے میں پڑھا ہوتا نا کہ رب نے تجھے کیا شان عطا فرمائی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. آپ دیکھیں نا یار, قیامت کا دن آئے گا نا, کسی مرد کے لیے یہ کام نہیں ہوگا, پھر بھی ایک عورت کے لیے کام ہوگا. کیا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا, سیدہ کائنات, ٹھیک ہے, جب آپ بزم معاشر کے اندر تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک آواز دینے والا آواز دے کے کہے گا غضوا ابصارکم. ٹھیک ہے جی, مرت فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط. ٹھیک ہے جی, پوری بزم معاشر کو کہا جائے گا کہ خبردار, چاہے نبی ہو ولی ہو جو بھی کھڑے ہو, اپنی گردنیں جھکا دو, سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ عورت, یہ شرف بھی تو ایک عورت کو ملا. غضوا ابصارکم مرت فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط, فرمایا اپنی گردنیں جھکا لو, اپنی آنکھیں بند کر لو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر رہی ہے. یہ پروٹوکول بھی تو عورت کو آگے ملا کہ نہیں ملا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں اس لیے نا مصیبت کیا ہے کہ پڑھا ہی کوئی نہیں ہم نے. ٹھیک ہے جی, ہماری عورتوں نے جب اگر یہ چیزیں نہیں پڑھی ہے, بھائی دیکھو جب فرید پیدا ہوا نا تو فرید کو پیدا کرنے والی ماں ہے, داتا صاحب پیدا ہوا تو اس کو پیدا کرنے والی بھی تو ماں ہی ہے نا. تو فرید تیار تو کر, پھر دیکھ قیامت تک کے لیے رب تیرا نام نہیں مٹنے دے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے نا یہ یقین رکھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی بات فرمائی تھی, فرماتے تھے کہ تو چاہتے نا بطول باش پنہا شو عزی عصر کہ درا گو شبیر بگیری, میں تو چاہتی ہے نا کہ تیرا نام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا ہو, تو بطول باش, پہلے فاطمہ تو بن, حسین پیدا تو کر, بطول باش پنہا شو عزی عصر کہ درا گو شبیر بگیری, پہلے تو فاطمہ بن, رب تجھے بھی حسین عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ہاں, حسین جیسا بیٹا لینے کے لیے پہلے فاطمہ بننا پڑے گا.
چلو وہ تو نہیں بن سکتے، مطلب یہ ہے علامہ اقبال نے سبق کے طور پہ کہا ہے کہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر تو چل، رب تجھے بھی حسین جیسا بیٹا بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔